أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم شب جمعہ شب رحمت ہمارے وطن میں اور بہت سی جگہوں پر ہے اور بعض جگہوں پر ڈیفینیٹلی دن ہے. ہم نے الحمدللہ مولا علی مشکل کشا کے کلام کی زیارت کے ذریعے اپنی مشکلوں کو آسان کرنے کا راستہ انتخاب کیا ہے. اور یہ زیارت نہج البلاغہ جو ہم سب کے سب زائر علوی انشاءاللہ دن بدن اور زیادہ زیارت کریں گے اس عظیم کتاب کی، یہ در حقیقت سچے معنی میں یا علی مدد کہنا ہے، یا علی مدد. کیونکہ جو ہم نعروں میں یا علی علیہ السلام مولا کو پکارتے ہیں، یہ صحیح معنی میں پکار، عملی معنی میں پکار یہ ہے کہ نہج البلاغہ کو کھول کر ہم اپنے وجود، اپنی تشنگی کو دور کریں. دیکھیں، اگر آپ کو میٹھا 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 بننا ہے، یعنی آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کی زبان و لسان، تو آپ اپنا رخ جو ہے وہ نہج البلاغہ کی جانب کریں، کیونکہ آپ کی ہر چیز میں مٹھاس آ جائے گی، حلاوت آ جائے گی. اور انشاءاللہ نہج البلاغہ کی تصویر اور نوٹ بک جس میں آپ لکھ رہے ہیں، آپ اگر ہو سکے واٹس ایپ پر ضرور بھیجیے گا. ہما خالہ کو جس گروپ میں بھی آپ ہیں اس گروپ میں اگر بھیج سکتے ہیں یا جس انداز سے بھی، اور کوشش کریں ہر چیز کو ہم لکھیں، ہائی لائٹرز کا استعمال کریں. اور آپ لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ الحمدللہ سسٹر صبور کی محنت سے جو ہے وہ نہج البلاغہ کے بہت پیارے نوٹس بنے ہوئے. بس میں کوشش میں ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اچھے انداز سے انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بھیجوں. 2 نوٹس بنے، ایک بہت ہی مختصر، ایک بہت ہی تفصیل کے ساتھ. اس سے زیادہ وقت نہیں لیتے، چلتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 480 short sayings of نہج البلاغہ. We are going to start the first short saying، جو پہلی ہم کہتے ہیں حکمت یا کلمات قصار ہے، جس میں مولا امیر المؤمنین علیہ السلام یوں فرما رہے ہیں کہ کن فی الفتنتی کابن اللبون لا ظہر فیرکب ولا زرع فیحلب. جب کوئی مشکل پیش آ جائے، فتنہ و فساد ہو اور بہت زیادہ کمپلیکیشن آ جائے، تو تم کیا کرو؟ اس وقت اونٹنی کے بچے کی طرح بن جاؤ کہ جس پر نہ ہی کوئی سوار ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس سے دودھ دھوتا ہے، یعنی کوئی فائدہ نہیں لے سکتا. اب انشاءاللہ اس میں ہم 2-3 کویشچنز کو آنسر دیں گے. نمبر 1، what is the definition of فتنہ؟ نمبر 2، جب فتنہ فساد، جب کمپلیکیشنز آ جائیں، so what is our duty؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ why this topic is so important؟ why Imam Ali has chosen to talk about this particular topic, and Sayyid Radhi, the one who has compiled the Nahj al-Balagha، انہوں نے کیوں اس کو حکمت نمبر 1 قرار دیا؟ دیکھیں، ہم سب کے سب، ٹھیک ہے، ایسے حالات، ایسے سچویشنز کو فیس کرتے ہیں جس میں آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میں کیا کروں، what should I do, how should I react؟ سو فتنہ و فساد میں اگر دونوں طرف باطل ہو، کوئی ٹروتھ اور حق پر نہ ہو، دونوں طرف جہاں جھگڑا ہو رہا ہے، فساد ہو رہا ہے، وہاں پر اگر دونوں طرف باطل ہیں، کیونکہ دونوں اپنے ڈیزائرز کو فالو کر رہے ہیں، خواہشات نفسانی کی وجہ سے، کچھ مقام، کچھ شہرت، کچھ انا اور میں کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہاں کیا کرو؟ نمبر 1، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ we have to be very extremely clever، سمجھدار بن جاؤ. اتنے سمجھدار بنو کہ کوئی آپ کی قدرت، آپ کے اسٹرینتھ، آپ کے ویلتھ، آپ کے ٹائم، آپ کے منی، آپ کی انرجی، کسی چیز کوئی اور اس کو مس یوز نہ کرے، کوئی آپ کو ڈسیو نہ کرے.
کیونکہ پتہ ہے نا قرآن میں بہت اچھا آیا ہوا ہے، قرآن کہتا ہے کہ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ہمارا مال، ہمارا ٹائم، ہماری اولاد کو یہ فتنہ اور فساد کرنے والے مس یوز کرتے ہیں. آپ دیکھیں پوری ہسٹری میں بار بار یہی ہوا ہے. دا سیم مسٹیک human being is keep repeating and repeating again and again. وہی غلطی دہرائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ حق والے مظلوم رہے ہیں. تو فتنہ نمبر 1 لغت میں literally the meaning of فتنہ is ٹیسٹ، امتحان کو بھی کہا جاتا ہے، گمراہی کو بھی کہا جاتا ہے، فساد کو بھی کہا جاتا ہے. اور یہاں پر موسٹلی ہمیں پتہ ہے کون سا ایسا گھر ہے، گھرانہ ہے، معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے جس میں فساد نہیں ہوتا، فتنہ نہیں ہوتا، کوئی نیگیٹیولی کچھ پلاننگ نہیں کر رہا ہوتا، ہر جگہ ہوتا ہے. تو وہاں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ایسا کرنا ہے کہ ہمیں کوئی بھی مس یوز نہ کرے. ہم نے اپنے علم کے نور کے چراغ کو، لائٹ کو، اپنے نالج کے لائٹ سے، باب العلم کے صدقے سے ہمیں حالات سے باخبر ہونا چاہیے. وی ہیو ٹو نو. ہمارے اندر تجزیہ و تحلیل کی طاقت ہونی چاہیے تاکہ ہم اچھی طرح سمجھ سکیں کہ یہ کون ہے، کیا پیغام دے رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، بہت آگے تک، بہت پیچھے، ہر چیز کو ہم اینالائز کر سکیں. سو ہماری ذمہ داری نمبر 1 یہ ہے کہ ہم اس کو اسٹڈی کریں. نمبر 2 یہ ہے کہ ہمارا وقت، ہماری زندگی، ہمارا مال بہت قیمتی ہے، اسے کوئی مس یوز نہ کرے، کوئی ہمیں دھوکہ نہ دے. لہٰذا ہم کیا کریں گے؟ ہم ایسے بن جائیں گے جیسے اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے جس کو کوئی بھی مس یوز نہیں کرتا، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اگر ایک طرف باطل ایک طرف حق ہے تو ہم نے حق کا ساتھ دینا، نو ڈاؤٹ. لیکن اونٹنی کے بچے کے بارے میں ہم لوگ تھوڑا سا سرچ کر سکتے ہیں. اف یو ہیو یگسٹرز اراؤنڈ یو، اف یو واننا ٹاک ٹو دیم اباؤٹ دس بیوٹیفل سینگ آف امام علی علیہ السلام، سو ہم دیکھیں گے کہ اونٹنی کا بچہ کیوں اس پر سوار نہیں ہو سکتے، کیوں اس کو ہم کیپچر نہیں کر سکتے، کیا وجہ ہے. یہ بڑی مزے کے آپ کو فیکٹس ملیں گی. اس کے پاس دودھ کیوں نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے، اور کچھ بھی آپ اس سے فائدہ نہیں لے سکتے ہو. تو ہم کسی غلط کو فائدہ نہیں دیں گے، بہترین فائدہ اپنے وجود سے ہم دیں گے کہ ہمارے وقت اور زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ پروردگار عالم کی خوشی کے لیے انشاءاللہ خرچ ہو. حکمت نمبر 2 بہت ہی انٹرسٹنگ. اس میں 3 ایسی کوالٹیز کے بارے میں امام علی علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں کہ اگر وہ 3 کوالٹیز ہمارے اندر آ گئی تو ہم اپنے سے پیار کرنا سیکھیں گے. ویری انٹرسٹنگ حکمت، ویری یوزفل. لائک امام کہہ رہے ہیں رسپیکٹ یور سیلف، اپنے آپ سے محبت کرو، اپنی عزت کرنا سیکھو، اپنی ذلت سے دور رہو، ان 3 ایٹریبیوٹ سے دور رہ کر. کیونکہ اگر یہ صفات دور سے بھی آپ کے قریب آ رہے ہو تو اس سے کہ چلے جاؤ یہ آپ کو گرا دے گی، آپ کی انسلٹ کرتی ہے، آپ کو بہت ہی زیادہ حقیر بنا دیتی ہے. پہلی صفت کیا ہے؟ پہلی صفت ہوس، لالچ اور گریڈینس، جو بہت زیادہ انسان گریڈی ہو جاتا ہے کہ یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے. نمبر 1 کوالٹی جو کہ انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے. یہ انسان کو بہت ویک بنا دیتا ہے، کمزور بنا دیتا ہے. دیکھیں کہتے ہیں یہ اتنا انسان کو لمیٹڈ اور برائیوں میں فوکس کر دیتا ہے کہ عقل جو کہ لائٹ ہے یا ہمارا انٹلیکٹ، اس کی لائٹ کو بجھا دیتا ہے، تاریکی میں لے کر جاتا ہے، عقل کو ذبح کر دیتا ہے. پتہ ہے عقل کیا ہے؟ عقل کے بارے میں کچھ حدیثیں میں چھوٹا ہوم ورک دوں گی تاکہ آپ لوگ تھوڑا سا سرچ کریں. عقل ان احادیث. عقل کہتے ہیں اتنا اس نے اللہ کا کہنا، اللہ نے کہا آ گیا وہ آ گیا، پیچھے جاؤ پیچھے. اللہ نے کہا ہے یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، سب کچھ سمجھتا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کہا بس اسی کو میں انر میسنجر بنا رہا ہوں. جس طرح مثلاً عقیق سب سے
پہلا مسلمان مومن شیعہ، اور اس نے سب سے پہلے ایمان لے کر آیا، کہا اس لیے اس سے دوستی کرو، اس سے محبت کرو۔ دوستی ایمان والوں سے کرنی چاہیے کہ جس ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہوگی وہ ہاتھ نہج البلاغہ اٹھائے گا، کیونکہ یہ شیعہ ہے سچا، ہم بھی سچے شیعہ بن جائیں۔ اسی انداز سے عقل بھی سب سے پہلے سب سے زیادہ جو اللہ کی اطاعت اس نے کی، اس لیے اس کو پروردگار عالم نے یہ پوزیشن دی ہے۔ امام علی نے ایک اور جگہ فرمایا ہے اکثر مصارع العقول تحت بروق المطامع، کہاں پر عقل ذبح ہو جاتا ہے، عقل کو ہم کل کر دیتے ہیں، مرڈر کر دیتے ہیں، اور بالکل اس کی روشنی سے دور ڈارکنس میں چلے جاتے ہیں جب ہم بہت زیادہ طمع کرتے ہیں۔ جس کے پاس جتنی ہوس اور لالچ اور گریڈ ہے اتنی ہی آپ کو وہاں عقل کی لاشیں نظر آئیں گی، یہ امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو نمبر 1 اس کا جو نقصان ہے طمع کا، لالچ کا، نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کے اس میسنجر کو کل کر دیتا ہے۔ پیغمبر کو قتل کرنا حرام ہے، گناہ ہے، یہ ہمارا باطنی پیغمبر ہے، اللہ نے اس کو بہت اچھی چیزیں سکھائی ہے، یہ ہمیں بہت اچھائی کی طرف لے کے جا سکتا ہے، ہم اس کو قتل کر دیتے، بہت بڑا نقصان ہو گیا نا۔ نمبر 2 یہ ہمیں غلام بناتا ہے۔ لالچی انسان کہاں سے آزاد ہے؟ بالکل آزاد نہیں ہے۔ جتنا بے عقل ہوگا بے وقوف ہوگا، جو بے وقوف ہوگا وہ غلام ہو جائے گا، کیونکہ سب سے پہلے لالچ نے آ کر ہماری عقل کو ہم سے چھین لیا، قتل کر دیا، ذبح کر دیا، کل کر دیا، مرڈر کر دیا۔ اب جب لے لیا عقل کو اور ہمیں بالکل ڈارکنس میں رکھا تو ہمارے اوپر اس کا پورا ہولڈ آ گیا۔ اور کیسے ہولڈ آیا کہ ہم غلام بن گئے۔ کہتے ہیں الطمع رق مؤبد، طمع، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں طمع، لالچ جو ہے وہ ایک ایسی غلامی ہے جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں۔ عام جو سلیوز ہوتے ہیں they have a day maybe they can expect کہ انشاءاللہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ ایک دن ہم آزاد ہوں گے، لیکن جو لالچ کے دلدل میں پھنس جائے وہ نہیں نکل سکتا پھر، صحیح ہے، وہ جب تک لالچ کو دور نہ کر دے، یعنی ہمیشہ کی غلامی ہے۔ حتیٰ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، سائنٹسٹ، بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے فلاسفرز، جس فیلڈ کا بھی جو ایکسپرٹ ہے، بے شک اس کے پاس جتنا بھی علم کیوں نہ ہو، وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ اگر لالچی ہو تو پھسل جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک بڑی پیاری سی حدیث ہے کہ لالچ ایک اس پتھر کی طرح ہے کہ جس پر جو بھی پاؤں رکھتا ہے وہ اس کو سلپ کروا دیتا ہے اور گرا دیتا ہے، بے شک وہ عالم ہی کیوں نہ ہو۔ عالم سے مراد ہر فیلڈ کا جو ایکسپرٹ ہے۔ تو نہایت خطرناک چیز ہے یہ لالچی آنکھیں۔ لالچ کے مقابلے میں کیا ہے؟ قناعت، کنٹینٹمنٹ۔ کنٹینٹ اگر آپ ہوں تو آپ کو عزت ملتی، اس لیے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا عز من قنع، عزت مل گئی جس نے قناعت حاصل کی، ذل من طمع، ذلیل پست ہو گیا، خوار ہو گیا، انسلٹ کی، اپنی رسپیکٹ نہیں کی جس نے ہر ایک کو لالچی آنکھوں سے دیکھا۔ جیسے واقعہ ملتا ہے، بہت مشہور ہے کہ جب شام کے خلیفہ معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کی بیعت لینا چاہی تو اس اپنے غلام سے کہا جاؤ اور جا کے بیعت لو، تو اس نے کہا ہانی بن عروہ مرادی کے پاس وہ گیا اور پیغام لے کر آیا، تو ہانی ہنسا، وہ عراقیوں کا لیڈر تھا شام میں، اور اس نے کہا یزید کی بیعت کوئی بھی نہیں کرے گا۔ ایسی اس نے انسلٹ کی اس غلام کی کہ وہ ڈرتا ہوا دربار میں آ کر معاویہ سے اس نے کہا کہ it's impossible, no one is there to give بیعت to یزید, it's not a easy task، کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ تو اس وقت یہ چال چلی، معاویہ نے کہا اچھا اگر ایسا ہے تو چلے ہم کچھ کرتے۔ کیا کیا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، لالچ اور پیسہ، طمع اور ان چیزوں کی طرف، اور پھر جب بلایا گیا کچھ طمع
کی درخواستیں اور کچھ فرمائشیں اور کچھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو اپنی طرف بلایا، اور ایک مرتبہ دربار میں بلایا اور سب کو پیپر دیا اور کہا جو مانگنا ہے، جو لکھنا ہے لکھو، اپنی خواہشات میں سب دے دوں گا۔ اور یہ جو شخص تھا جو بہت ہی بڑے انداز سے ہانی بن عروہ کہہ رہا تھا کہ امپاسبل کہ کوئی بیعت کرے یزید کی، وہ بھی آ گیا، تو وہ بہت خوش ہوا۔ معاویہ کا باپ بڑا خوش ہو گیا، سوری یزید کا باپ، کہا اچھا یہ تو پھنس گیا۔ تو اس کے پاس جا کے کہا کہ آپ اور لکھیں نا، اور کیا چاہیے؟ تو کہا پیپر ختم ہو گیا۔ کہا میں اور پیپر دیتا ہوں۔ دوسرا پیپر دیا، اس نے لکھا، کہا اور لکھے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی کچھ مانگے، جتنی زمینیں مانگنی ہیں، جتنی دولت مانگنی ہے، جو بھی مانگنا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا اور پیپر، لکھتا گیا اور اس کی لالچ ختم نہیں ہوئی، یہاں تک کہ اس نے آخر میں آ کے کہا کہ میری ایک درخواست ہے معاویہ۔ کہا کیا درخواست؟ کہا یزید کی بیعت لینے کے لیے مجھے شام میں انچارج بناؤ، میں لوں گا۔ دیکھیں کیسے پھنس گیا اس دلدل میں، اتنی یہ خطرناک چیز ہے۔ اس لیے نمبر 1 یہ ہوس، لالچ، گریڈینس ہمیں کیا کر دیتا ہے؟ ہماری عقل کو خاموش کر دیتا ہے۔ نمبر 2 یہ ہمیں غلام بنا دیتا ہے۔ نمبر 3 جو ہے یہ ہم سے خوشی کو چھین لیتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ یہ بے چین بنا دیتا ہے۔ اتنی پیاری حدیث ہے امام سجاد علیہ السلام کی کہ آپ فرماتے ہیں رأیت الخیر کلہ، میرے تمام کے تمام خیر کو یکجا کہاں پایا؟ وہاں پایا کہ آپ جتنے لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں، جو بھی آپ کو نعمتیں نظر آ رہی ہے، آپ اس سے جو ہے رخ موڑ لو، طمع نہ کرو۔ اگر آپ نے ما فی اید الناس پر نظر نہ رکھی اور بالکل اپنی زندگی عزت کے ساتھ اگر آپ نے گزار لی اور آپ فری ہوئے، وٹ ایور پیپل ہیو دے ہیو اٹ، آپ ان کو بار بار دیکھ نہیں رہے ہو، تو آپ کی زندگی بہت عزت کے ساتھ گزرے گی۔ تو یہ 3 جو ہے وہ نقصانات ہیں اگر ہم نے لالچ کو لیا، اور اگر لالچ سے دور ہوئے تو ہمیں بہت سے فائدے مل رہے ہیں۔ تو 3 ہم نے کوالٹیز کا ذکر کرنا تھا۔ نمبر 1 کیا ہے جو بتایا؟ لالچ نہیں۔ نمبر 2 رضی بالذل من کشف عن ضرہ، امام علی علیہ السلام ہمیں کہہ رہے ہیں اپنے آپ سے محبت کرو اور ان صفات سے دور رہو۔ نمبر 1 لالچ سے دور رہو، گریڈی نہ بنو۔ نمبر 2 کتنی پیاری سائیکالوجی ہے، I truly love it this۔ نمبر 2 یا خدا we all need it، ہم سب کو بہت ضرورت ہے اس کی۔ اس میں مولا کہہ رہے ہیں کہ اپنی دل کی داستان، دل کی جو بھی ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، ہماری دل کی باتیں ہیں، دکھڑے ہیں، وہ ہر ایک کو بتاتے نہ رہو۔ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اس کے فائدے بہت ہیں نہ بتانے کے۔ نہ بتاؤ۔ رضی بالذل، الفاظ تو دیکھیں، راضی ہو گیا اپنے آپ کو ذلیل اور کنڈم کرنے کے لیے۔ کون راضی ہو گیا؟ کون اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہا ہے؟ من، وہ شخص جو کہ کشف یعنی پردہ ہٹا رہا ہے، عن ضرہ اپنی مشکلات سے، لوگوں کو بتا رہا ہے I'm facing this problem۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ دوست ہے تو ضرورت نہیں ہے بتانے کی، اور آپ اس کو بتا رہے تو وہ بیچارہ دکھی ہو رہا ہے۔ اگر وہ دشمن ہے سننے والا جس کے سامنے آپ اپنے دکھڑے بیان کر رہے ہو تو وہ خوش ہوگا۔ تو کس کے سامنے بیان کریں؟ جہاں آپ نے صرف، جیسے اگر ڈاکٹر کو بتانا ہے، کسی ایکسپرٹ کو بتانا ہے، فقیہ کو بتانا ہے، فقہی مسئلہ ہے، دیٹس اٹ۔ اس کے علاوہ نہ بتاؤ، بالکل نہ بتاؤ۔ جتنا ہو سکے اپنی عزت کرنا سیکھو، یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اور ایک بہت پیارا واقعہ ہے عمران بن حسین، وہ کہتا ہے، آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور کہتا ہے یا رسول اللہ، میرے پاس بہت ہی حسین خوبصورت چہرے والے کچھ جوان آتے تھے زیارت کے لیے اور جاتے تھے، اور میں بہت لطف اندوز ہوتا تھا، لیکن کچھ عرصہ ہو گیا انہوں نے آنا چھوڑ دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کیا تم کسی جنگ میں زخمی ہوئے تھے؟ اس نے کہا جی۔
کہا اچھا اور تم نے کسی کو بتایا نہیں تھا کہ تمہیں اتنے زخم لگے؟ کہا جی میں نے اس کو مکتوم ہڈن رکھا تھا، نہیں بتایا تھا۔ کہا اب تم نے بتا دیا؟ کہا ہاں ایک جگہ ہر کوئی بتا رہا تھا تو میں نے بھی کہہ دیا ہاں یہ ہوا تھا، میرے منہ سے نکل گیا، میں نے بتا دیا۔ کہا ہاں اگر تم اس کو ہائیڈ رکھتے، کشف عن ظر نہ کرتے تو جب تک تو اس دنیا سے نہ جاتا یہ فرشتے تھے جو تیری زیارت کے لیے آتے تھے، اس کتمان اس عزت کی وجہ سے تیرا بڑا مقام تھا، وہ چھپانے کی وجہ سے بہت مقام تھا، اس لیے خوشبو تھی، فرشتے سونگھنے آتے تھے تجھے، لیکن جیسے تو نے بتا دیا، پردہ ہٹا دیا، اب وہ فرشتے نہیں آئیں گے۔ کتنا اہم پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی اپنے جو بھی راز ہیں، جو بھی مصائب ہیں، مشکلات ہیں، اپنی عزت نفس کی خاطر اس کو ہر ایک کے سامنے نہ بتائیں۔ اور مولا علی علیہ السلام نے حکمت نمبر شارٹ سینگ نمبر 281 میں فرمایا ہے کہ میرا ایک دوست ہے جس کی ایک صفت یہ ہے کہ لا یشکو وجعا عند برئہ، کہ وہ اس کو جتنی بھی درد تکلیفیں ہوتی ہیں اس سے شکایت نہیں کرتا، لیکن جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ کیسے؟ مثلا اگر وہ کچھ کہہ رہے، کوئی پریشان ہے تو کہتا ہے ہاں یہ مشکل میرے ساتھ بھی آئی تھی اور اس کو اس طرح سے حل کر دیا تھا، ختم، اب ختم ہو گیا ہے، اب وہ عبرت کے لیے کہیں ضرورت ہو تو بتا دیتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے اچھا آپ پر بھی یہ مشکلات آئی تھیں، آپ بھی مقروض ہوئے تھے، یا آپ بھی جیل میں گئے تھے، یا آپ بھی بیمار ہوئے تھے۔ اور جو نعمتیں ہیں ان کو بیان کرو۔ کیا قربان جاؤں میں اس آیت پر کہ اما بنعمت ربک فحدث، یہ ہمارے معاشرے میں بہت کم ہے، اس آیت پر ہم عمل نہیں کرتے۔ کیا ہے آیت is saying whatever blessings Allah has given to you, you have to talk about those blessings of Allah تبارک و تعالی۔ حدث یعنی بولو، بتاؤ، شکر ادا کرو، نعمتوں کے بارے میں باتیں کرو، نہ کہ جو ابتلا ہے، مشکلات ہیں ان کے بارے میں۔ ہم مشکلات کو لے کے بیٹھتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، that's it، پھر آگے نہیں جا پاتے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اپنی عزت کرنا سیکھیں، اپنے آپ سے پیار کریں، اپنے آپ کو ذلیل نہ کریں، اپنی بے احترامی نہ کریں۔ کیسے بے احترامی نہ کریں؟ نمبر 1، لالچی آنکھیں، لالچی سوچ سے دور، جو ہے اس پر خوش قانع رہیں، اس کو پریکٹس کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنی مشکلات ہر ایک کو نہ بتائیں، خاص الخاص لوگوں کو بتائیں۔ اور نمبر 3، وہ اس سے اتنی اور زیادہ اہم لیکن بہت ہی زیادہ مشکل عمل ہے، وہ کیا ہے؟ وَهَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهُ مَنْ أَمَرَّ عَلَيْهَا لِسَانَهُ، اپنے نفس کو پھر ہانا یعنی ذلیل کر دیا، نہایت پست کر دیا۔ ہانت یعنی اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھا، اپنی انسلٹ کی۔ کس نے؟ جس نے اپنی زبان کو اپنے اوپر امیر بنا دیا، اپنے اوپر اس کو مسلط کر دیا۔ مینز زبان، لسان، ٹنگ از کنٹرولنگ یو، کنٹرولنگ اوور یو۔ آپ کیا بن گئے ہو؟ اسیر بن گئے ہو۔ زبان امیر المؤمنین سے امیر یعنی وہ لیڈ کر رہا ہے آپ کو، وہ بتا رہا ہے، وہ کنٹرول کر رہا ہے آپ کو۔ یہ اس کا بہت ہی زیادہ نقصان ہے۔ میں ریسنٹلی اس حدیث کا مطالعہ کر رہی تھی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن زبان اتنی لمبی ہو جائے گی، اتنی لمبی کہ لوگ اس زبان کے اوپر چلیں گے۔ اتنی لمبی زبان کیسے ہو سکتی ہے؟ زبان کی لمبائی کے بارے میں احادیث موجود ہیں۔ تو اب سمجھ میں آ رہا ہے اس زمانے میں کہ زبان کتنی لمبی ہو سکتی، ایسٹ ویسٹ ہر طرف جا سکتا ہے۔ اگر اس ٹھنگ کو آپ کنیکٹ کرو موبائل سے، سوشل میڈیا سے، جو ہم ٹیکسٹ کرتے ہیں، ایک جملہ لکھ دیتے ہیں، وہ ہماری زبان ہے جو ہر طرف وہ میسج پہنچ جاتا ہے۔ ایک شخص وانکوور میں بیٹھا ہوا ہے،
اور مونٹریال میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ یہاں سے خدا نہ خواستہ کچھ لکھتے اور اس کی دل آزاری ہو جاتی ہے، یعنی دکھی اس کو ہم کر دیتے، اس کی انسلٹ ہو سکتی ہے۔ زبان کو ہم اپنے ہی کنٹرول میں رکھیں انشاءاللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرما رہے ہیں کہ زبانیں قیامت کے دن اتنی لمبی ہو جائیں گی، یعنی اس کا ایک مطلب اب ذرا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اتنی لمبی زبان کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ کا پیغام بھی اتنی دور دور تک جا رہا ہے، تو دور دور تک آپ فائدہ بھی پہنچا سکتے، دور دور تک آپ نقصان بھی پہنچا سکتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ تھی کہ آپ دائم الفکر، جس طرح دائم البشر ہے، ہمیشہ مسکراہٹ آپ کے چہرے پر تھی، اسی طرح آپ کو جب موقع ملتا تو آپ سوچتے تھے، طویل السکوت، جتنا ہو سکتا آپ خاموش رہتے تھے، جہاں ضرورت ہوتی وہاں آپ گفتگو فرماتے، جس طرح جناب ابو ذر کے بارے میں ہے، قربان جاؤں آپ پر، کہ آپ کہتے ہیں کہ کانا اکثر عبادت ابی ذر التفکر، ابو ذر کو آپ اکثر جہاں ضرورت نہ ہو وہاں خاموش، مطمئن، بڑا انسان میچور، سنگین، ڈیسنٹ، بہت وزنی، اس میں ایک بہت ہی سنگینی، کتنی بڑی شخصیت، پرسنالٹی آتی ہے جو انسان خاموش رہتا ہے ایک اچھی سوچ کی خاطر، ایک اچھے مقصد کی خاطر۔ دیکھیں ہم جو سمجھتے ہیں نا، بولو جو منہ میں آ رہا ہے بولو، یعنی یہ ہماری خیالی دنیا ہے، یہ illusion ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اسی میں مزہ ہے یار، بولتے جاؤ، جس طرح سمجھتے ہیں زیادہ کھانے میں مزہ ہے، جبکہ نہیں، زیادہ سونے میں مزہ ہے، نہیں۔ جو اچھا سوتے ہیں ٹائم پہ وہ مزے لیتے ہیں، جو اچھا کھاتے ہیں وہ طول عمر اور اچھی زندگی گزارتے ہیں، مزے لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو صحیح بولتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، خاموشی گولڈ کی طرح ہے۔ when we are quiet, when we are silent, it's like a gold. Now آپ گولڈ دیکھ کر کیا لوگے؟ سلور تو نہیں لوگے، یا آپ جو ہے وہ کوئی آئرن تو نہیں لوگے، کوئی سستی چیز تو سٹون تو نہیں لوگے، آپ نے اس کی جگہ کیا لینا ہے؟ ڈائمنڈ۔ وہ بولو جس کی کوئی ویلیو ہو۔ اس زبان کو کھولنے کے لیے بہت 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 زیادہ سوچنا ہے۔ میں آپ کو ایک سفر کرواتی ہوں جنت کے ایک حسین سے مقام، اسٹیٹس جو جنت میں ہے، اتنا پیارا ہے کہ ہمیں بار بار کہا you have to think and imagine about that particular area of جنت، جہاں ایک ایسا پیلس ہے کہ لؤلؤ فوق لؤلؤ، درہ فوق درہ، لیس فیہا قسم ولا وصل، یعنی ایک عجیب سا، یونیک سا، میچ لیس، آؤٹ اسٹینڈنگ پلیس ہے، پیلس ہے، جو مقام ہے وہ ایک محل ہے، ایک گیلیکسی ہے۔ میں اکثر یہ جملے بول رہی ہوتی ہوں کہ وہ درہ سے بھی بالاتر، ایک موتی سے بھی بالاتر ہے، وہ لؤلؤ سے بھی بالاتر، مینس مور دین سم تھنگ وچ وی ڈونٹ نو، موتی کیا ہے اس سے بھی۔ اور پھر اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی اس کو کنیکٹ نہیں کیا گیا، ایک ہی پیس ہے، اتنا یونیک پیس۔ پھر کہا فیہا الخواص، دیٹ پلیس از فار ایلیٹ کلاس، خاص لوگوں کے لیے، اور وہاں جگہ ایسی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اللہ کہہ رہے انظر الیہم 70 مرہ فی کل یوم وَأُكَلِّمُهُمْ 70 times per day. Allah is keep watching, observing that place. اللہ مسلسل دیکھ بھی رہا ہے اور ان سے بات بھی کر رہا ہے۔ Allah is keep talking, having conversation with them. کیا مزے کی بات ہے، سب سے بڑی فضیلت یہی ہے۔ تو جب یہ خبریں دی جاتی تھی تو پوچھا یا رب ما علامتها، یہ کن کے لیے ہے، ان کے پاس کیا نشانی ہے؟ کہا مسجونون، یہ جیل والے ہیں، یہ زندان میں رہنے والے اور بڑے بڑے کنگ قسم کے، بڑے ایلیٹ قسم کے زندانی ہیں۔ یہ کیسے زندانی ہیں؟ کہا القد سجنوا السنتهم، جنہوں نے اپنے زبان کو اس سجن میں رکھا ہے، اس پریزن میں رکھا ہے، اپنے ٹنگ کو پریزن میں جو رکھے، اور اس پریزن کا ڈور کھولتے ہوئے بہت سوچے سمجھے تو اس کو
पैलेस में वो मकाम मिलता है या जन्नत में वो पैलेस मिलता है। तो सोच समझ के जो बोलने की लज्जत है ये हमारा होमवर्क है इंशाअल्लाह। हमने इसको बाकायदा लिखना है कि आपने दिन में कितनी बार इंजॉय किया कि वाह बड़ा मज़ा आया, आज सोच समझ के बात की तो कितना लुत्फ़ आया। तो ये 3 सिफ़ात इंशाअल्लाह हमें इज़्ज़त देगी। नंबर 1 क़नाअत को ले हम, कंटेंटमेंट। नंबर 2 मकतूम हो, यानी हम सीक्रेट्स रखें, हर बात सीक्रेट्स रखने से मुराद नहीं है हर बात हर एक के सामने ना करें। नंबर 3 अपने टंग को अपने कंट्रोल में रखें। जिसके पास अपनी ज़बान की मालिकियत मौजूद हो और वो उसको कंट्रोल में रख सके, वो लोगों के दिलों को भी कंट्रोल कर सकता है। ये भी हदीस है। हिकमत नंबर 3, लास्ट हिकमत, ओके। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को नहीं थकाऊंगी बिकॉज़ हमारा गोल ये है, हमारा टारगेट ये है कि विद इन इंशाअल्लाह 2021 जो हमारे सेशंस होंगे, हमारा ये ब्यूटीफुल इबादत होगा, उसमें हमने 100 जो नंबर फुल नंबर है, जैसे सूरह नंबर 100 इस सूरह आदियात, सूरह इमाम अली अलैहिस्सलाम। तो हमने 100 हिकमत और शॉर्ट सेइंग को कंप्लीट करना है, इसलिए थोड़ा हम फास्ट जा रहे हैं। हिकमत नंबर 3, अब हिकमत नंबर 1 में एक बात थी, हिकमत नंबर 2 में 3 बातें थी, हिकमत नंबर 3 में 4 पॉइंट्स की तरफ हम इशारा करें, 4 पॉइंट्स, 4 नूरानी ऐसी इंफॉर्मेशन, मालूमात जो हमारी ज़िंदगी को बिल्कुल इतनी रेवोल्यूशनरी बना सकते हैं। उसमें चेंज आजकल स्लोगन लगता है चेंज लाएंगे हम, तो वो ट्रूली चेंज यहाँ है। तो ज़िंदगी को चेंज करने वाली 4 अहम नुकात की जानिब मौला अली अलैहिस्सलाम इशारा फरमा रहे हैं। उसमें से जो शुरू में जो 2 सिफ़ात हैं वो गैरत और शुजाअत लेकर आती है हमारे अंदर, गैरत और शुजाअत। आपको टेक्स्ट मिल जाएगा, उसमें ट्रांसलेशन मौजूद है और बहुत मज़े की, बहुत प्यारी, यानी सबूर जान ने बहुत प्यारा काम किया है। एक डिटेल में लिखा है और एक जो है वो ब्रीफली लिखा है, और ब्रीफली में तो इतना इंटरेस्टिंग, इतना अट्रैक्टिव उनका बयान है माशाल्लाह से, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। मुझे पता है आज मैं ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करी, मुझे बाकायदा कहा गया कि बहुत से यूथ देख रहे हैं, यू हैव टू मेक योर उर्दू वेरी सिंपल। इंशाल्लाह कल से मैं और ज़्यादा सिंप्लीफाई करूँगी। तो 2 सिफ़ात हमारे अंदर एक करेज लेकर आते हैं। नंबर 1 अल-बुख्ल आर, इन सिफ़ात, इन नुकात को जानना। अल-बुख्ल आर वल जुब्न मनक़सा, कंजूसी, स्टिंजीनेस, मिज़रलीनेस जो है वो क्या है, वो इंसल्ट करती है इंसान की, ज़िल्लत आवर है, ऐब है, नक्स है, नंगो आर है। फिर वही वाली बात आ रही है, बड़ा इनका आपस में बड़ा खूबसूरत कनेक्शन है। और नंबर 2 वल जुब्न मनक़सा, जुब्न यानी बुज़दिली जो है वो इंसान की शख्सियत में किसी कमी, किसी नुकसान, कहते हैं कमी की वजह से नुकसान होता है ना, नुकसानदेह है। नुकसान का असल जिसे नाक़िसुल अक़ल कहते हैं, यानी अक़ल की कमी, नुकसानदेह है यानी कुछ कम है, कमज़ोरी है। ये कमज़ोरी भी है, ये नुकसान भी देती है, और ये जो है वो शख्सियत की कमी की निशानदेही, ये बुज़दिली, डरपोक होना। ठीक है, अब चलते सबसे पहले हाउ टू डिफाइन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ माइज़रलीनेस, बुख्ल और कंजूसी, स्टिंजीनेस की डेफिनेशन क्या है। इतनी खूबसूरत डेफिनेशन है, इतनी प्यारी है, मज़ा आ जाएगा। वो क्या है कि हब्सु मा यक़दिरु अला इन्फ़ाक़िही मिन माल व मुआविना बियद व लिसाने। बुख्ल, कंजूसी, स्टिंजीनेस उस अमल को कहते हैं कि आप माशरे में, सोसाइटी में, अपनी फैमिली में, अपने इर्द गिर्द लोगों की मदद कर सकते हो, चेंज ला सकते हो, लेकिन आप बेफिक्र रहो, चेंज ना लाओ। You know, you are just careless. You are not taking care of others. You can care about, you can help, you can support them by what? By wealth, number 1.
Number 2, by your tongue. Number 3, by your power and hand. Anything, any action. किसी भी तरीके से आप लोगों की मदद कर सकते हो, लेकिन आप मदद नहीं करते, आप कंजूस हो. देखिए, जो गाफिल, बिल्कुल ही केयरलेस लोग हैं, मतलबी, लोगों के मसाइल हल नहीं करते हैं, सेल्फिश हो है, और सिर्फ मैं, मेरा ख़ानदान, मेरी फैमिली, मेरा बच्चा, दैट्स इट, बाकी जाएं भाड़ में. यानी प्रैक्टिकली हम ऐसे ही होते हैं. हम कंजूस हैं और ये हमें जलील कर देता है, ये माशरे को पस्ती की तरफ लेकर जाता है. इमाम अली हमें गैरत दिला रहे हैं, जगा रहे हैं, उठो जागो, यानी बहलाओ खुशियों को, दो हर एक को. नंबर 1. नंबर 2 जो बताया जाता है, अच्छा कंजूसी के मैं कुछ नुकसानात बताऊं आपको, इसके बैड इफेक्ट्स क्या है. नंबर 1, अगर हम केयरलेस बनेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हमारा दिल कठिन हो जाएगा, बहुत सख्त हो जाएगा. हम कोल्ड हार्टेड या कहते हैं ना संग दिल, कसावत कल्ब हमारे अंदर, तो नुकसान हमारा है, बहुत बड़ा नुकसान है. ऐसा नुकसान जो हमें रिग्रेट, वो भी ऐसा रिग्रेट जो इंटेंस होगा, उसकी तरफ लेके जाएगा. नंबर 2, नेमत इलाही, जो टैलेंट्स है वो एक जगह रुक जाएंगे. लाइक आई कैन हेल्प समवन बाय टीचिंग. मे बी आई नो सो मेनी स्किल्स जो दूसरों को नहीं पता, और मैं बता सकती हूँ. आजकल कोविड-19 की वजह से हम लोग कितनी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं. लोग बाज़ जगह पे स्टक हो गए, बोर हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा. आप क्रिएटिव हो, आप उन्हें आइडियाज़ दे सकते हो, आप उनको हेल्प कर सकते हो. आप नहीं करेगा, छोड़ो यार. और इसकी वजह से क्या होता है, वो नेमत एक जगह, माल भी एक जगह रह जाता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, और स्किल्स भी एक जगह रह जाते हैं, जो अल्लाह को पसंद नहीं है. देखिए, मालिक अश्तर से मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया लेटर नंबर 53 में कि ए मालिक, whenever you go to Egypt, unfortunately वो नहीं जा सके थे, शहीद हो गए थे रास्ते में, लेकिन मौला ने क़यामत तक के लिए हमें उसूल बता दिए कि ए मालिक, अपनी टीम, जब तुम गवर्नर और अपनी हुकूमत के स्टाफ को बनाओ, तो उसमें किसी कंजूस और किसी बुज़दिल और डरपोक से मशवरत ना लेना. ला तदखुलन्ना फी मशवरतिका बखीला. क्यों, किस लिए या अमीरुल मोमिनीन? जवाब दिया, यादिलु बिका अनिल फज़ल व याइदुकल फ़क्र. कभी भी कंजूस से मशवरा ना करना. क्यों? क्योंकि वो तुझे फजलो करम और जनरॉसिटी से रोकेगा और तेरे हाथ को बंद कर देगा, कहेगा नहीं हो सकता. वो जिस तरह worried about something, तो ये जबान बुज़दिल को कहते हैं, डरपोक. क्यों? युज़इफ़ुका अनिल उमूर. अगर तुम बुज़दिल से, जो डरता है, शुजा नहीं है, ब्रेव नहीं है, अगर उससे उसके एडवाइस लोगे तो तुम वीक हो जाओगे, वो तुझे बड़े करने से रोकेगा. वला हरीस लालची, जिसके बारे में हमने पढ़ा, उससे भी मशवरा ना करना, क्योंकि वो तुम्हें जुल्म करने की तरफ दावत देगा. फ़इन्नल बुखला वल-जुब्न वल-हिर्स ग़राइज़ुन शत्ता. Look at this beautiful statement of इमाम अली अलैहिस्सलाम. आप फरमाते, ये बुख्लो, जुब्नो, हिर्स, ये डरपोक होना, कंजूस होना और लालची होना, ये अलग अलग बुरी सिफात हैं, गरीज़ा हैं, ख्वाहिशात नफसानी हैं. यजमअहा अस्सूअ ज़न्न बिल्लाह. ये सब के सब एक अम्ब्रेला के अंडर आते हैं. वो क्या है? ये तीनों के तीनों दर हकीकत अल्लाह के बारे में हमें पेसिमिस्टिक बना देते हैं, सूअ-ज़न्न, बदगुमान. we are having very negative thoughts about रब जमाल जलाल. इतना खूबसूरत जो हमें तमाम बुराइयों की तरफ लेकर जाता है. और कहते हैं जो बखील है वो बड़े सखावत के साथ दे देता है, यानी अपने आप को जलील कर देता है, अपनी इज्जत दे देता है, लेकिन अपने माल, अपने वक्त को बचाता है. इट्स सच अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट. और नंबर 2 जो कहा है अल-जुब्न मनक़सा, कि डर, बुज़दिली कमी की अलामत है. वो हमें परवाज़ करने से रोकता है, हमारे परों को काट देता है. मौला अली अलैहिस्सलाम एक मरतबा एक जंग में तशरीफ़ फरमाते, आपने पानी मांगा तो एक शख्स
آپ کے لیے شہد ہنی لے کر آیا، تو آپ نے جیسے ہنی کو دیکھا تو کہا اِنَّ عَسَلَكَ طَائِفی، یہ ہنی فلاں ٹاؤن سے وہاں سے لیا گیا، اس کے بارے میں باتیں کی، ریلیکس. جبکہ جنگ کا اتنا سخت وہ وقت تھا کہ لوگ سانس نہیں لے پا رہے تھے، تو اس شخص نے کہا یا علی یا امیر المومنین، آپ اتنے ریلیکس کیسے ہیں؟ تو میرے مولا نے فرمایا علی کے دل پر خوف ہرگز طاری نہیں ہوا، علی کا بطن نے کبھی طعام جو ہے وہ بھر کے نہیں لیا، اور اتنی شجاعت کے ساتھ آپ ہمیشہ اپنی زندگی گزارتے رہے ہیں. اور تیسری صفت جس کے ذریعے ہم چینج لا سکتے ہیں اپنی لائف میں، وہ یہ ہے کہ الفقر یخرس الفطن عن حجتہ. غربت، ناداری سمجھدار کو بھی اپنے دلائل، اپنے پوائنٹ آف ویو بیان کرنے سے گونگا کر دیتی ہے، یعنی بولنے کی صلاحیت کو ہم سے چھین لیتی ہے. جو حق ہم بولنا چاہتے ہیں نا، جو دلیل برہان، جو پروفس ہم دینا چاہتے ہیں، وہ نہیں دے پاتے. وائی؟ بیکاز we think, we feel، ہم سوچ رہے ہیں، ہم احساس کر رہے ہیں کہ we are weak، we are poor. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، نہیں، پیسہ ہونا یا نہ ہونا دونوں انسان کو نقصان ہی پہنچا سکتا، دونوں ٹھیک ہے. یعنی کم ہونا، پیسہ کم ہے یہ بھی برا نہیں ہے، پیسہ زیادہ ہے وہ بھی برا نہیں ہے. برا کیا ہے؟ برا یہاں پر جو فقر بتایا جا رہا ہے وہ احساس، وہ فیلنگ. sometimes even we have we as a Indian, we as a Pakistanis, we can't reach to the status of ijtihad. We can't do this. یہ تو ہم نہیں کر سکتے، عارف ہم نہیں بن سکتے. یہ بھی فقر ہے. یہ جو ہم اس طرح سے سوچتے اپنے آپ کو کم کم کم، سستی کی طرف چلے جاتے ہیں، سوچ بھی کم، یہ بھی فقر ہے. امام علی علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک ان افتقر فی غناک، بار الہ میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں تیرے ہوتے ہوئے غنی مطلق یا ایبسلیوٹ رچ پرسنالٹی اللہ کی ہے، غنی مطلق کے ہوتے ہوئے بھی میں اپنے آپ کو بے بس پاؤں. یہ تو بہت بڑی بے احترامی ہے، یہ وہی سوء ظن ہے، یہ اللہ کے ساتھ نا انصافی ہے. وقت گزر چکا ہے، صرف آخری 2 منٹ، زیادہ میں آپ کا ٹائم نہیں لوں گی. یہاں بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ علا بن زیاد حارث، بصرہ میں امام علی کا محب، مولا علی وہ بیمار ہوتے ہیں، مولا علی ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. جب عیادت کے لیے جاتے ہیں تو دیکھا واو ہی ہیز اے بیوٹیفل میسو ہاؤس. مولا فرماتے اتنا بڑا گھر. دیکھیں مولا نے یوں فرمایا ما کنت تصنع بسعت هذه الدار في الدنيا وانت الیها في الاخرة کنت احوج. دنیا سے زیادہ تجھے اتنے بڑے گھر کی آخرت میں ضرورت ہے، یہ تو نے دنیا میں اتنا بڑا گھر کیوں بنایا ہے؟ یہ کہا، لیکن پھر کہا ایک راستہ ہے کہ اسی بڑے گھر کو جس کی تجھے آخرت میں ضرورت ہے، اسی دنیا کے بڑے گھر کے ذریعے آخرت میں اس سے بھی بڑا گھر لے لو. وہ کیسے؟ کہ جتنا بڑا گھر ہے اتنے بڑے بڑے مسائل تم حل کرو، اتنے زیادہ لوگوں کو اپنے گھر بلاؤ، صلہ رحم کرو، مہمان نوازی کرو. صحیح ہے؟ تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ بڑا گھر ہونا برا نہیں ہے. برا کیا ہے کہ آپ سوچو کہ آپ کے پاس مینٹل پورٹی، I need more، وہ لالچ بھی اس میں آ رہی ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور وہ انفیریئر کمپلیکس جو آپ کو ہو رہا ہے یہ انسان کو بہت ہی زیادہ پریشان کر دیتی ہے. اور آخری پوائنٹ، آج لمبا ہو گیا، آگے جا کے کچھ حکمتیں بہت شارٹ ہے، کچھ بہت لمبی ہے. نمبر 4 والمقل غریب فی بلدتہ، پردیسی وطن میں بھی کیونکہ اس کے پاس مال کم ہے بہت ہی زیادہ فقیر ہوتا ہے. دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ فرینڈشپ رکھتے ہیں کیونکہ آپ رچ ہو، کیونکہ آپ فیمس ہو، تو وہ آپ کو نہیں چاہتے، وہ مال پرست ہوتے ہیں. جیسے ہی مال چلا جاتا ہے، فیم چلا جاتا ہے، وہ آپ کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. آپ کو اگر یہ پتا ہو کہ آپ کے پاس مال نہیں، ویلتھ نہیں ہے، اس لیے لوگوں نے آپ کو چھوڑا ہے، تو یہ آپ کو قوی بناتا ہے. آپ چینج لا سکتے ہو. کیسے؟ دیکھیں جناب ابوذر کو کہا چلے جاؤ، اکیلا چھوڑ دیا تھا.
تو امام علی علیہ السلام جب انہیں ودا کر رہے تھے تو کہا اس قوم نے درہم و دینار کی وجہ سے تجھے چھوڑ دیا کیونکہ تیرے پاس مال نہیں تھا، لیکن تو نے انہیں اس لیے چھوڑا کہ ان کے پاس ایمان نہیں۔ تیری اس غربت سے مراد پردیسی ہونا، اکیلا ہونا، اس کے فضائل امام علی علیہ السلام نے بیان کیے جناب ابو ذر سے۔ بہت بہت شکریہ، آپ سب نے صبر و تحمل سے مجھے سنا۔ بار الہ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سچے زائر نہج البلاغہ کے، مولا علی علیہ السلام کے علوم کے بن سکے اور امام علی علیہ السلام کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہو، اور امام عصر، امام زمانہ کو بار الہ جلد از جلد ہماری اس دنیا میں بلا لے اور پردے غیبت سے نکال دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔